کہ ہم ایجوکیشن سیکٹر میں ایک ریفارم لانا چاہتے ہیں، تو آج ہم اس کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے بڑھے، تعلیم حاصل کرے، پہلی بار CBSE فیس کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے پوری طرح پریپیئر ہو۔ جو اسکول ریڈ زون میں تھا وہ پھر سے گرین زون میں، یلو زون میں واپس آ چکا ہے۔ ریزیڈینشیل کلاسز یا یہ کوچنگ کلاسز چلنے سے ہمارے بچوں میں کافی امپرومنٹ ہوئی ہے۔ آپ کے مادھیم سے ایک دراز کے پورے پیرنٹس کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پلیز باقی جگہوں کی طرح آپ ریزیڈینشیل کوچنگ پہ اگر تھوڑا سا توجہ دیں اور بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ وائس آف لداخ دیکھ رہے تمام ناظرین کو سلام و آداب۔ ایگزیکٹو کونسلر ایجوکیشن ذاکر حسین نے آج سب ڈویژن دراز کا دورہ کیا۔ اس دوران دراز کے دونوں کونسلر اور چیف ایجوکیشن آفیسر بھی موجود تھے۔ دورے کے دوران ایگزیکٹو کونسلر نے دراز کے سکولوں کا معائنہ کیا اور گورنمنٹ ہائی سکول تھانسگم اور مشکو کے اسٹوڈنٹس کو ریزیڈینشیل ہاسٹل فراہم کیا۔ پیش خدمت ہے وائس آف لداخ کی یہ رپورٹ۔ پری بورڈ ٹھیک ہوا؟ اتنا بھی اچھا نہیں ہوا۔ کون سے پیپر میں اتنا بھی اچھا نہیں ہوا؟ فزکس اور کیمسٹری میں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی جو آپ کا ڈے کلاس چل رہا ہے وہ کیسا چل رہا ہے؟ ٹھیک چل رہا ہے۔ کرگل کے میکسیمم ہائی اسکول اور ہائی سیکنڈریز میں اب ریزیڈینشیل کب کا شروع ہو چکا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اگر آج آپ کے پاس آئے ہیں کاؤنسلر صاحب کے ساتھ لے کے، ٹھیک ہے، ہم آپ کو یہ بول رہے ہیں کہ آپ کے ایگزام میں ایگزام کے لیے 25 دن بچا ہے۔ دن اور رات اگر ایک کر کے چلے تو 25 ٹوزا کتنا ہوا؟ 50۔ تو آپ کو 50 دن ملے گا اگر آپ ہاسٹل میں بیٹھیں۔ اگر آپ ہاسٹل میں بیٹھ کے پڑھو گے آپ کا 1 گھنٹہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ گھر میں بیٹھے گا آپ موبائل چلاؤ گے، چلاتے ہو نا سب موبائل، کچھ ٹائم آپ کو موبائل چلانے میں جاؤ گا، کچھ ٹائم آپ کو وہاں کیا کہتے ہیں گھر کے کام کاج میں جائے گا، ٹھیک ہے، تو لے دے کے 4-5 گھنٹے تو ان ساری چیزوں میں ضائع ہو جائے گا۔ اگر ہاسٹل میں بیٹھو گے یہ ساری چیزیں نہیں ہوگا، جتنا بھی ٹائم آپ کے پاس ہے وہ سارا آپ کا پڑھائی میں آپ لگا سکتے ہیں اور اتنا ہی آپ کو پروگریس ملے گا۔ آپ کو سارا فیسلٹیز دے رہا ہے۔ ہاسٹل میں بیٹھے گا تو آپ کو پورا ٹائم ملے گا پڑھنے کا، وہاں آپ کا ہاسٹل میں گروپ ڈسکشن ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہاں آپ کو ایک پڑھائی کا ماحول ملے گا، کھانا آپ کو تیار ملے گا۔ اگر آپ رات کو ہاسٹل نہیں بیٹھو گے میرے حساب سے آپ کو ایگزام میں CBSE ایگزام میں اتنا پروگریس نہیں ملے گا جتنا آپ کو رات کو بیٹھ کے ملے گا۔ ابھی آپ کرگل کے ہر اسکول میں دیکھو، سارے اسکولوں نے پھر سے نائٹ کلاس شروع کر دیا ہے۔ آپ کے پانی گھر سے لے کر زاسکار کے فے تک آج آپ کا مشکو والا بھی شروع کر رہا ہے، میں اسی لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو میں ایک بات بتا رہا ہوں، آپ لوگ بیٹھو، آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بیٹھو گے جو بھی آپ لوگوں کو ہم سے مدد چاہیے ہم آپ سنو، اس کے لیے آپ کو رات کے ٹائم پہ جو ایڈیشنل سٹاف چاہیے میں کہیں سے بھی ڈھونڈ کے آپ کو ایڈیشنل سٹاف دے دوں۔ سر جی آپ نے لگ بھگ سبھی سب ڈویژن میں وزٹ کر چکے ہیں سر، ایجوکیشن کو لے کے آج کل آپ بہت ایکٹیو ہے سر۔ آج سب ڈویژن دراز میں بھی وزٹ کیا سر، کس طرح کے یہاں پہ اسٹوڈنٹس لوگ پرفارمنس کر رہے ہیں سر، خاص کر ریزیڈینشیل کوچنگ میں سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے یہ نیا کونسل بنا تب سے ابھی تک ہم نے اسکول ٹو اسکول وزٹ کیا، پھر بعد میں جب ویکیشن ڈکلیئر ہوا پھر اس کے بعد یہ ونٹر والا کوچنگ کا ایشو نکلا، اس میں ڈے کلاس چلانا تھا، پھر بعد میں کچھ پرنسپل سے بات کر کے، کچھ ہیڈ ماسٹر سے بات کر کے، CO صاحب نے اپنے لیول پہ، ڈائریکٹر نے اپنے لیول پہ، میں نے اپنے لیول پہ، LHDC نے اپنے لیول پہ بات کر کے پھر ہم نے کچھ لیول تک ہم کامیاب ہو گئے ان کو کنونس کرنے کے لیے۔ آج خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کرگل کے اندر 35 سے زیادہ ہائر سیکنڈریز اور ہائی اسکول میں نائٹ کلاسز چل رہا ہے، جس میں بچے جو ہے اچھا خاصا تعداد میں حصہ لے رہا ہے اور اس کا بھرپور فائدہ لوگوں کو مل رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، جب سے ریزیڈینشیل کلاس ہم نے شروع کیا، ریمیڈیل کلاس جو رات کو ہم نے شروع کیا، اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد ان کا پری بورڈ ایگزام ہوا۔ جو اسکول ریڈ زون میں تھا وہ پھر سے گرین زون میں، یلو زون میں واپس آ چکا
چکا ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر میں کہیں نہ کہیں آپ کو امپرومنٹ مل رہا ہے, اس ریزیڈنشل کا کہیں نہ کہیں بچوں کو لابھ مل رہا ہے. لیکن فرسٹ ڈے پہ جب ہم نے اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا باغ دوڑ سنبھالا, اس دن ہم نے ہر اسکول ٹو اسکول جب سی او صاحب کے ساتھ میں نے وزٹ کیا, اس ٹائم ہم نے بتایا تھا کہ ہم ایجوکیشن سیکٹر میں ایک ریفارم لانا چاہتے ہیں. تو آج ہم اس کارکردگی سے مطمئن ہیں. گراس روٹ لیول پہ بچوں کا پیرنٹس ہو, بچے ہیں یا ٹیچنگ سٹاف ہے, ٹیچنگ فیٹرنیٹی ہے, ہر ایک طبقے کا تعاون ملا. ان کی تعاون کی وجہ سے یو ٹی ایڈمنسٹریشن کا تعاون ملا, ڈائریکٹر صاحب نے تعاون دیا, سیکرٹری صاحب نے تعاون دیا, سی او صاحب نے تعاون دیا. ایل ایچ ڈی سی تو میدان میں کود چکا ہے کب کا اس ایجوکیشن سیکٹر میں ریفارم لانے کے لیے. میں آپ کے مادھیم سے ان سارے طبقوں کو جنہوں نے اس ایجوکیشن سیکٹر میں یقینی ایک ریفارم لانے میں ہمیں تعاون دے دیا, میں ان سبوں کا مشکور ہوں. بالخصوص ٹیچر فیٹرنیٹی کا, جنہوں نے اتنی زحمتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے ریزیڈنشل کلاسز اور ڈے کلاس کو چلانے میں ہمیں تعاون دیا. بالخصوص اس میں سی او صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, صرف میری طرف سے نہیں, پورے کرگل کے قوم کی طرف سے. کیونکہ سی او صاحب اب ٹرانسفر ہو چکا ہے, شاید کچھ دنوں میں سی او صاحب ریلی ہو کے یہاں سے چلے جائیں گے. شاید ایسا سی او صاحب ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملے گا. مجھے 2.5-3 مہینہ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. اس 2.5-3 مہینے میں میں نے سی او صاحب کو کافی ناپا تولا. کبھی صبح بھی میں نے سویرے اٹھا کے ان کو ساتھ لے کے چلا, رات کو لے کے چلا, دن کو لے کے چلا. کبھی انہوں نے نہ نہیں کہا. میں نے ان کی ڈیڈیکیشن اور سنسیئرٹی کو دیکھا, واقعی میں وہ قابل تعریف تھا. اور میں سی او صاحب کو پورے ہمارے کرگل کے عوام کی طرف سے اور ہر ایک کی طرف سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن ایک چیز میں آپ کو یقیناً بتاؤں گا, ٹیچر فیٹرنیٹی کا اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن رہا ہے. آج ہم دراس کے ٹور پہ ہیں. دراس میں بھی آپ کا ہائی اسکول تھزگام جو کل سے ریزیڈنشل کلاس شروع کر رہے ہیں, اس ٹھنڈ آپ کو پتہ ہے کہ دراس جو ہے آپ کو ورلڈ میں 2nd کولڈسٹ پلیس ہے. تو جب ہائی اسکول تھزگام کے سٹاف اور بچے اپنا جب انٹرسٹ دکھا رہا ہے ریزیڈنشل کلاس کو چلانے کے لیے, جن کو ہم نے کے جی وی بھی خالی کر کے دے دیا ہے, ان کا ہینڈ اوور کر کے آیا ہے, ہمیں امید ہے کہ دونوں کونسلر کی مدد سے وہاں بھی دراس کے اندر کل سے ریزیڈنشل شروع ہو جائے گا. پھر مراد باغ نہیں, کیا نام ہے, مشکو نے بھی کل سے شروع کرنا ہے. اب ہائر سیکنڈری بچتا ہے. ہائر سیکنڈری کے پرنسپل اور سٹاف بھی اپنے لیول پہ پیرنٹس کو, بچوں کو کنونس کر کے موٹیویٹ کرنے میں لگا ہوا ہے. ہمیں پورا امید ہے کہ ہائر سیکنڈری میں بھی بہت جلدی ریزیڈنشل شروع ہو جائیں گے. اس سے ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں ایک بہت بڑا ریفارم لانے میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگا. سر جی, خاص کر ابھی ونٹر ریزیڈنشل کوچنگ کو لے کے سر, پہلے اس طرح کی کوچنگ نہیں ہوتا ہے سر. ایز اے سی او سر کتنا امپرومنٹ آ رہا ہے سر اسٹوڈنٹس میں؟ دیکھو اس سال جو ہمارا ایجوکیشن کا جو پیٹرن ہے, پہلے ہمارے بچے جو تھے وہ JNK کے بورڈ کے ساتھ تھے, اب یہ ٹرانسفر ہو کے CBSE میں چلے گئے ہیں. تو اس سال ہمارے وردی سیکرٹری صاحب, ہماری جو LIDC ایڈمنسٹریشن ہے, ان کی طرف سے, ایجوکیشن کی طرف سے یہ ہے کہ بچوں کو ریزیڈینشیل کوچنگ کی جائے تاکہ بچوں کے جو ڈاؤٹ سے ہاٹ اسپاٹ جو ہیں وہ دور کیے جائے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ہم ریزیڈینشیل اسکول چلائیں گے. اس کے لیے کچھ اسپاٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کیے تھے, لیکن بہت ساری جگہوں پہ یہ پرابلم میں آئی تھی کہ ہمارے اسٹاف بھی کہہ رہے تھے کہ نائٹ کے لیے مشکل ہے. لیکن آن دا انٹرپشن جو ہمارے ہنریبل EC ایجوکیشن ہے ذاکر صاحب, ہمارے ڈاکٹر صاحب, ہمارے سیکرٹری صاحب اور ہماری جو کونسل ہے, ان سب نے مل کے یہ فیصلہ لیا کہ ہم پائلٹ بیسس پہ کچھ سکول جو ہے چلائیں گے, جن میں ہم نے 5 جو سکول تھے وہ سلیکٹ کیے تھے اور ان میں اچھا انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کیا اور وہاں بچے بھی جو ہے ریزیڈینشیل چل رہا تھا. اس کے علاوہ ان کو دیکھا دیکھی بہت سارے ہمارے جو انسٹیٹیوشن تھے انہوں نے بھی یہ جو پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کر لیا, اور آج کی ڈیٹ میں 35 سکولز ہمارے ایسے ہیں جن میں ریزیڈینشیل کلاسز چل رہی ہیں. اور جو ہم نے سب سے پہلے جو ٹیسٹ لیا تھا ہمارے ڈاکٹر صاحب کی کافشوں کی وجہ سے, اس میں بہت سارے ہمارے سکول جو تھے وہ ریڈ زون میں آ گئے تھے. لیکن آج جو پری بورڈ کا یہ ابھی ہمارا بھی رزلٹ 2-3 دن میں آنا ہے, تو اس میں گرین زون میں ہمیں پوری توقع ہے کہ ہم اس میں آ جائیں گے. اور البتہ ریزیڈینشیل کلاسز یا یہ کوچنگ کلاسز چلنے سے ہمارے بچوں میں کافی امپرومنٹ ہوئی ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس یہ جو 1 مہینہ بچا ہے اس میں تاکہ ہمارے بچے جو ہے وہ اچھے سے اچھے نمبرات لے کر
पास हो जाएं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे डायरेक्टर एजुकेशन का, हमारे सीओ साहब का, ख़ासकर हमारे एसी साहब आज यहाँ द्रास सब डिवीज़न के दौरे पे आए थे। पहली बार हमारे बच्चे सीबीएसई फेस करने जा रहे हैं, तो विंटर क्लासेस हमारे यहाँ रेजिडेंशियल क्लासेस को चलाने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, तालीम हासिल करें। पहली बार सीबीएसई फेस करने जा रहे हैं, इसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर हो। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे बच्चे इस चीज़ के लिए अभी नाइट रेजिडेंशियल इसके लिए जो है तैयार नहीं हुए। जहाँ तक हमारे बच्चे वालिदैन पेरेंट्स से हमारी गुजारिश है कि उसमें कॉपरेट करें अपने बच्चों को, और बच्चे भी कॉपरेट होकर इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए कि हमारा रेजिडेंशियल जो हमारे क्लासेस चलेंगे उसमें शिरकत करें। आज जाकिर साहब ने सारे हमारे स्कूलों का दौरा किया, उसमें बहुत सारे बच्चों को एब्सेंट पाया। हमारे बच्चे जो है उसमें पूरी तरह पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में रेजिडेंशियल हमारे क्लासेस के लिए बच्चे शिरकत करेंगे। इसमें तवक्को है कि आगे इम्प्रूवमेंट होगा। सबसे पहले तो ऑनरेबल एसी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो मुझे लगता है सबसे पहला एसी है जो इतना मेहनत कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर पे, और हमें फ़ख्र है अपने एसी पे कि हर वक्त वो रात दिन इसी एजुकेशन सेक्टर पे लगे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो आज यहाँ द्रास आए और हमारे रेजिडेंशियल कोचिंग एक सेंटर कम से कम हमारा जो थासगाम का है उनको KGB में स्टार्ट किया। इसके अलावा डे क्लासेस तो हमारे पास चल रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि ऐसे काउंसलर बियम्बड़ का और मैं पूरी द्रास के पूरे आवाम से भी गुजारिश करूंगा कि डे कोचिंग के अलावा हमें ज़रूरत है कि आज विंटर कोचिंग भी चलाएं, क्योंकि हमारे पास बच्चों को टाइम नहीं है। 25 दिन हमारे पास टोटल बच्चे हैं, तो इंशाल्लाह अगर नाइट कोचिंग अगर हमारा शुरू हुआ तो बच्चों को इसमें ज़्यादा मौका मिलेगा पढ़ाई का। या इस डे के अलावा हमारे पास नाइट को भी बच्चों को हमारे टीचरों के इंस्ट्रक्शंस में रहेंगे, उनके सुपरवाइजर में रहेंगे, तो उनको अच्छी तालीम मिलेगी। तो हमें अपने टीचरों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक द्रास के पूरे पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ बाकी जगहों की तरह आप रेजिडेंशियल कोचिंग पे अगर थोड़ा सा तवज्जो दें और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें तो हमारा ये फ्यूचर ब्राइट रहेगा। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।